جھوٹ ہیں۔ اے عقل کے اندھو، اس بات پر غور کرو کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کہا تھا۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب دجال نکلے گا اس وقت لوگ اس کو نہیں پہچان پائیں گے، دجال کی موجودگی میں لوگ اسے پہچان نہیں پائیں گے اور اسے اپنا رب بنا بیٹھیں گے۔ جب جن کی موجودگی میں دجال کو نکلنا تھا، جن کی زندگی میں دجال نے موجود ہونا تھا، وہ نہیں پہچان سکیں گے۔ انہوں نے نہیں پہچان سکنا تھا تو پھر جن کی زندگیوں میں دجال کا تصور تک بھی نہیں تھا، انہوں نے دجال کا پورا خاکہ کیسے بنا دیا؟ ان کی عقلوں میں دجال کیسے آ گیا؟ انہوں نے آج سے پہلے وہ جو تمہارے آباء و اجداد ہیں، جن کے پیچھے تم اندھوں کی طرح چلے جا رہے ہو کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے دجال کے بارے میں یہ لکھا تھا، انہوں نے کہا تھا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ان کی عقلوں میں دجال کیسے آ گیا؟ جن کی زندگیوں میں نکلنا تھا ان کی عقلوں میں آنا ہی نہیں تھا، اور جن کی زندگیوں میں تصور تک نہیں تھا دجال میں، انہوں نے دجال کے پورے خاکے نقشے کھینچ دیے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد رسول اللہ علیہ السلام جھوٹے تھے، وہ غلط تھے اور تم سچے؟ اپنی آنکھیں کھولو، اپنی آنکھیں کھولو، ہوش کے ناخن لو، عقل سے کام لو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ فرات سے قرب قیام الساعت کے وقت ایسی قیمتی ترین شے، ایسا خزانہ جس کے سامنے باقی تمام کی تمام قیمتی سے قیمتی اشیاء کی چمک دمک مان پڑ جانا تھی، جب وہ بھی ظاہر ہو چکی، وہ خزانہ بھی ظاہر ہو چکا، تو پھر دجال ابھی تک کیوں نہ آیا؟ کیونکہ دجال نے تو اس سے بہت پہلے آنا تھا۔ ذرا غور کرو، کیا روایات میں یہ چیز، یہ بات موجود نہیں ہے کہ دجال کا ایک ید، ایک ہاتھ دوسرے کی نسبت لمبا ہوگا؟ اس کا جو لمبا ہاتھ ہوگا اس کو وہ سمندروں میں ڈالے گا، اس کا لمبا ہاتھ سمندروں میں جائے گا، سمندروں میں جا کر سمندر کے نیچے سطح زمین میں سوراخ کر کے اس میں داخل ہو جائے گا اور اس میں سے زمین کے خزانے نکالے گا۔ اے عقل کے اندھو، غور کرو، کیا کوئی 5-6 فٹ کا شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ اتنا لمبا ہو کہ جو 5-6 کلومیٹر گہرے سمندر میں داخل ہو اور پھر اس سے بھی نیچے آگے زمین کے اندر 5-6 کلومیٹر گہرائی میں جا کر وہاں سے خزانے نکالے؟ یعنی کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک 5-6 فٹ کا ٹھینے قد کا شخص ہو اور اس کا 12 کلومیٹر لمبا ہاتھ ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اے عقل کے اندھو، غور کرو، آج یہ سب تمہارے سامنے ہو چکا، آج یہ سب تمہارے سامنے ہو رہا ہے۔ غور کرو، دجال کیا ہونا تھا؟ دجال نے رب ہونا تھا۔ کون سا رب؟ اصل رب یا نقل رب؟ دجال نے نقل رب ہونا تھا۔ تو نقل تو اصل کی آتی ہے، نقل کو اس وقت تک نہیں پہچانا جا سکتا جب تک کہ اصل کی پہچان نہ ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ دجال ایک شخص ہے تو لا محالہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے عقائد و نظریات یہ ہیں کہ دجال چونکہ نقل رب ہے تو اصل جو ہے وہ بھی پھر ایک شخص ہے، یعنی اللہ ایک شخص ہے، ایک 6 فٹ کا شخص ہے۔ تم یہ ثابت کرتے ہو اپنے اعمال سے، اپنے دعووں سے۔ ظاہر ہے نقل تو اصل کی آتی ہے۔ دجال جو کہ اصل نہیں نقل رب ہوگا، اگر وہ 5-6 فٹ کا ایک شخص ہوگا یا اس سے بھی ٹھگنے قد کا ایک شخص ہوگا، ٹیڑھی ٹانگوں والا، گنگریالے بالوں والا، تو پھر بلا شک و شبہ جس کی نقل ہے وہ تو اصل بھی تو ویسی ہی ہوگی نا، کیونکہ نقل تو اصل کی آتی ہے۔ تو غور کرو، کیا اللہ ایسا ہے؟ اگر دجال کو پہچاننا ہے تو پہلے اپنے اصل رب کو پہچانو۔ غور کرو، کون ہے جس نے تمہیں وجود دیا؟ کون ہے جو تمہیں آکسیجن دے رہا ہے؟ آکسیجن کیسے خلق کر رہا ہے؟ کون ہے جو تمہیں کھانے کو رزق دے رہا ہے؟ غور کرو، پیچھے فطرت پر جاؤ۔ تمہارے آباء و اجداد کو جب یہ مشینیں، یہ ایجادات نہیں تھیں تو تب وہ کون سا رزق، وہ رزق کہاں سے آتا تھا؟ اس کائنات میں کون سی ایسی مخلوقات، مشینیں تھیں جو اس رزق کو ان کے لیے خلق کرتی تھی؟ غور کرو، اصل رب سامنے آ جائے گا۔ اصل رب جو ہے وہ بھی مخلوقات کا مجموعہ ہے، لیکن وہ فطرتی مخلوقات، وہ فطرت ہے۔ نقل رب مصنوعی مخلوقات کا مجموعہ ہے۔ یہ ہے اصل اور نقل۔ جب تم نے اصل رب کو پہچان لیا تو نقل رب کو بھی پہچان لو گے۔ یوں حق ہر لحاظ سے تمہارے سامنے ہے۔
اصل رب تمام کی تمام فطرتی مخلوقات کا مجموعہ، وہی مخلوقات آگے مخلوقات کو وجود دے رہی ہیں، وہی مخلوقات دوسری مخلوقات کی ضروریات خلق کر رہی ہیں۔ نقل رب مصنوعی مخلوقات کا مجموعہ، اصل رب بالکل پرفیکٹ، جو شے بھی خلق ہوتی ہے مکمل پرفیکٹ، کسی قسم کا اس کا نقصان نہیں، فائدے ہی فائدے اس کے استعمال سے، جیسا استعمال اس کا کرنے کی اجازت دی گئی۔ نقل رب دیکھو، یہ مصنوعی جو اشیاء ہیں، مصنوعی مشینیں، یہ مخلوقات انسان کے اپنے ہاتھوں سے خلق کردہ، یہ جو کچھ خلق کر رہی ہیں، ان سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا پوری زمین، پوری دنیا فساد زدہ نہیں ہو گئی؟ کیا یہ تمہارے نقل رب دجال نے، جسے تم اپنا رب بنائے ہوئے اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہو، اس نے پوری دنیا کو فساد زدہ نہیں کر دیا؟ پوری دنیا زمین و آسمانوں میں فساد نہیں کر دیا؟ تباہیاں نہیں آ رہی؟ حقیقت آج ہر لحاظ سے تمہارے سامنے ہے۔ تم اس وقت تک دجال کو نہیں پہچان سکتے جب تک تم اصل رب کو نہیں پہچان لیتے۔ تم سے اگر اصل رب اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے تو تمہارے پاس جواب ہے ہی نہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اللہ کیسا رب ہے، کیا ہے، اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب اصل رب کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے تو نقل رب کو کیسے پہچانو گے؟ اے عقل کے اندو ذرا غور کرو، کہاں قرآن میں لکھا ہے، کہاں اللہ نے کہا کہ تم اللہ کو نہیں پہچان سکتے؟ کہاں لکھا ہے؟ پورے قرآن میں تو یہی ایک بات ہے کہ آسمان اور زمینوں میں تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی آیات ہیں، ان میں غور و فکر کرو اور اللہ کو پہچانو۔ تم ان میں غور و فکر کرو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کو پہچان جاؤ گے، اللہ کو جان جاؤ گے۔ تم جان لو گے تمہارا رب کون ہے، کیا ہے، کیسا دکھتا ہے، تم سب جان لو گے۔ لیکن تم نے اللہ کو بھی اپنے عقائد و نظریات کا ایک حصہ بنا دیا، تم نے اپنے ہی عقائد و نظریات کو اللہ کا نام دے لیا۔ جو اللہ ہے اس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم نے اپنے ہی باطل عقائد کو اللہ کا نام دے لیا۔ جو اصل رب ہے، جو اللہ ہے، تم اسے اللہ نہیں کہتے، تم اپنے عقائد کو، اپنے جھوٹے باطل نظریات کو اللہ کہتے ہو۔ اگر تمہارے عقائد اور نظریات کا رد کیا جائے، ان کو جھٹلایا جائے، ان کا انکار کیا جائے تو تم اپنے عقائد کا انکار اللہ کا انکار ٹھہرا دیتے ہو، اللہ کا انکار قرار دیتے ہو۔ تو اے عقل کے اندو غور کرو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ یہ آگ جس کو آج ہر لحاظ سے واضح کیا جا چکا، یہ آگ تو دجال سے پہلے نکلنا تھی، جس کے لیے دجال کا پہلے موجود ہونا شرط تھا، لازم تھا۔ تو تم لوگوں سے یہ سوال ہے کہ کدھر گیا تمہارا دجال؟ جب یہ سب کچھ ہو چکا، آگ بھی نکل چکی، دخان عذاب علیم بن چکی، دابت الارض پوری دنیا میں دندنا رہا ہے، جب یہ سب کچھ ہو چکا تو تمہارا دجال کہاں گیا؟ اس کو تو ان سب سے پہلے آنا تھا، دجال کی وجہ سے ہی تو یہ سب ہونا تھا۔ تو غور کرو، تمہارا دجال ابھی آیا ہی نہیں۔ اے عقل کے اندو غور کرو، تم بنی اسرائیل کی نسل ہو، جو بنی اسرائیل نے کیا تھا تم نے بھی وہی کرنا تھا۔ تو غور کرو، کیا تم وہی نہیں کر رہے؟ بنی اسرائیل میں غور کرو انہوں نے کیا کیا تھا، پھر اپنے گریبان میں جھانکو، تمہیں بنی اسرائیل میں اور خود میں ایک رائی برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ حق اس قدر واضح ہو جانے کے باوجود بھی اپنی جہالت پر ڈٹے رہو گے تو جان لو دنیا و آخرت میں تمہیں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اپنی عقلوں کا علاج کراؤ اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب تم اپنی عقلوں پر ماتم کرنا شروع کر دو، لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تب سوائے ہلاکت و پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا، کچھ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اپنے آباء و اجداد کی روش کو ترک کر دو، حق ہر لحاظ سے تمہارے سامنے آ چکا، حق کو تسلیم کر کے دنیا و آخرت میں ہلاکت سے بچ جاؤ۔ اے علماء کے نام پر، رہنماؤں کے نام پر انسانوں کی رہنمائی کے دعوے داروں، ان لوگوں کی آخرت کے بارے میں سوچو جو اندھوں کی طرح تمہارے پیچھے چل رہے ہیں۔ کیا آخرت میں ان کا بوجھ اٹھا پاؤ گے؟ آج تمہارے پاس وقت ہے، اور یہ بھی جان لو یہ وقت بہت کم ہے۔ حق کو تسلیم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف مت دیکھو، آگے بڑھو ورنہ گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کی طرح دنیا و آخرت میں بدترین ہلاکت کا شکار ہو جاؤ گے۔ جان لو تمہیں ہر لحاظ سے کھول کھول کر متنبہ کیا جا رہا ہے۔
جان لو کل کو تمہارے پاس کوئی بہانہ کوئی عذر نہیں ہوگا، جان لو تم پر سوائے حجت کے پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ اے وہ لوگوں جو اندھوں کی طرح فرقہ پرستی میں ڈوبے ہوئے ہو، اس غلیظ ترین جوہر سے باہر نکل آؤ۔ اندھوں کی طرح علماء کے نام پر نبوت کے دعوے داروں اللہ کے دشمنوں کے پیچھے مت چلو، غور و فکر کرو، حق تمہارے سامنے ہے، اسے تسلیم کر لو۔ آج جن کے پیچھے تم اندھوں کی طرح چل رہے ہو، کل کو یہ تمہارے کچھ کام نہیں آئیں گے، یہ تو خود چیخو پکار کر رہے ہوں گے، یہ تمہاری نصرت کیسے کریں گے؟ تم انہیں اپنا رہنما بنا کر ان کے پیچھے چل رہے ہو، انہیں اپنا رہنما بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، انہیں اللہ کے نمائندے سمجھ رہے ہو، انہیں انبیاء کے وارث سمجھ رہے ہو، جان لو یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اگر یہ حق کی تصدیق نہیں کرتے، حق کی تائید نہیں کرتے، اگر یہ حق کی نصرت نہیں کرتے تو یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ انبیاء کے وارث نہیں ہیں، یہ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں، یہ تمہارے رہنما نہیں ہیں، یہ رہنماؤں کی شکل میں، رہنماؤں کی صورت میں راہزن ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ بہت بڑے دھوکے باز اور مکار ہیں۔ ان کے دھوکے سے نکل آؤ، ان کی مکاری کو پہچان لو۔ حق تمہارے سامنے ہے، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، اور وقت ختم ہونے ہی کو ہے۔ عذاب عظیم تمہارے سر پر کھڑا ہے، اپنی آنکھیں کھول لو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔